أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعزلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون. صدق اللہ العظیم. محترم حضرات، سامعین کرام، حاضرین مسجد، عزیزوں اور بزرگوں، یہ قرآن مقدس کے دوسرے پارے کی سورہ بقرہ کی وہ آیتیں ہیں جن کا تعلق 13ویں رکوع سے ہے. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ان مقدس آیات کی روشنی میں صحیح اور سچی بات عرض کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں اپنے بندوں کی زندگی گزارنے کے لیے اصول اور قواعد اور ضابطے اور ہدایات عطا فرمائی ہیں. اگر ان ضوابط اور ہدایات کے مطابق زندگی گزاری جائے تو یہ زندگی دنیا میں بھی جنت بن جاتی ہے، اور اگر اللہ کے ضابطوں کو اور بیان کردہ قواعد اور ہدایات کو نہ جانا جائے اور ان کے خلاف زندگی گزاری جائے تو گھر جو ہے وہ جہنم کا نمونہ بن جاتا ہے. دنیا بھی برباد ہوتی ہے اور آخرت بھی برباد ہوتی ہے. قرآن دستور حیات ہے، دستور زندگی ہے، مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ امت نے قرآن کے نازل ہونے کا مقصد سمجھا نہیں کہ قرآن کے نازل کرنے کا مقصد کیا ہے. لوگوں نے صرف قرآن پاک کو ایک برکت کی کتاب سمجھا کہ اس کو پڑھا جائے تو برکت ہوتی. بے شک اس کے پڑھنے سے برکت ہوتی، اس کے پڑھنے سے اللہ کی رحمت نازل ہوتی، اس کے پڑھنے سے دلوں کو سکون ملتا ہے، اس کو پڑھنے سے اجر و ثواب میں اضافہ ہوتا ہے. پڑھنے سے بھی، سننے سے بھی،
لیکن قرآن کے نزول کا مقصد صرف قرآن کی تلاوت کرنا اور صرف سننا نہیں ہے، بلکہ ان ہدایات کو سمجھنا اور سمجھ کر اس کے مطابق زندگی گزارنا ہے۔ مگر امت کا بہت بڑا طبقہ ان ہدایات سے ناواقف ہے، جاہل ہے، بے خبر ہے، اور جب علم ہی نہیں ہے تو عمل کیسے ہوگا، اور جب عمل نہیں ہوگا تو اس کے فائدے کیسے حاصل ہوں، اور قیامت کے روز اس کے بارے میں اللہ سوال بھی کرے گا۔ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لِقَوْمِكَ ذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ سَوْفَ تُسْأَلُونَ۔ اللہ فرماتا ہے یہ قرآن اے پیغمبر آپ کے لیے بھی شرف اور عزت کی چیز ہے، اور آپ کی قوم، آپ کی امت کے لیے بھی شرف اور عزت کی چیز ہے۔ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، اور ان قریب تم سے پوچھا جائے گا کہ تم نے اس شرف والی چیز کے ساتھ معاملہ کیا کیا تھا، سلوک کیا کیا تھا۔ اللہ کے نبی کے ذمے جو ذمہ داری تھی قرآن سے متعلق، وہ تو آپ نے ادا کر دی۔ وہ ذمہ داری کیا تھی؟ امت تک قرآن کو پہنچا دینا اور قرآنی آیات کے مطالب اور معانی اور مفاہیم کو سمجھا دینا۔ اللہ کے نبی تو اپنا کام کر چکے، اب ذمہ داری امت کی ہے کہ اس کو سیکھے، اس کو سمجھے اور اس کے مطابق زندگی گزارے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی اس سے پہلے کی آیت میں یہ بتایا کہ وہ عورتیں جن کو طلاق دے دی گئی ہو اور وہ شوہر کے ساتھ وقت بھی گزار چکی ہوں، شوہر کے ساتھ تنہائی بھی ان کو حاصل ہو چکی ہو، پھر ان کو طلاق دے دی گئی ہو، تو ایسی عورتیں آزاد نہیں ہیں کہ طلاق ہو گئی اب جہاں جی چاہیں جب چاہیں نکاح کر لیں، بلکہ اس طلاق کے بعد کچھ مدت تک ان کو رکنا پڑے گا، کچھ مدت تک ان کو انتظار کرنا پڑے گا۔ اسی مدت کا نام ہے عدت، اور وہ عدت کیا ہے؟ 3 پیریڈ، ناپاکی کے ایام 3 مرتبہ گزر جائیں۔ یہ اس لیے ہے کہ 3 مرتبہ جب یہ ایام گزریں گے تو معلوم ہو جائے گا کہ یہ عورت امید سے نہیں ہے۔ اگر امید سے ہوتی تو پیریڈ نہیں آئیں گے، پیریڈ آنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ امید سے ہے۔ اب اگر یہ امید سے ہے تو پھر اس کی عدت 3 پیریڈ نہیں ہے بلکہ بچے کی ولادت ہے۔ 10 دن میں ہو جائے تو عدت ختم ہو جائے گی، 9 مہینے لگ جائے تو 9 مہینے تک عدت، اور اس زمانے تک وہ شوہر کے گھر میں رہے، اور شوہر کے ذمے اتنے دنوں کا خرچہ، نفقہ، ضروریات سب شوہر کے ذمے۔ یہ اس صورت میں ہے جب نکاح بھی ہوا ہو اور نکاح کے بعد شوہر کے ساتھ تنہائی بھی ہوئی۔ اگر اتفاق سے نکاح ہوا اور اسی مجلس میں بغیر رخصتی کے، بغیر تنہائی کے ایسی صورتحال پیدا ہو گئی، شوہر نے فوراً طلاق دے دی۔ ایسا بھی ہوتا ہے کبھی کبھی، ضد کی وجہ سے، مہر میں جھگڑے کی وجہ سے، تو ایسی صورتحال میں اس عورت کے لیے عدت ہے یا نہیں ہے؟ عدت نہیں ہے۔ کیوں؟ شوہر کے ساتھ تنہائی نہیں ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے عدت کا مسئلہ بتایا اور فرمایا وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ، اور طلاق دی ہوئی عورتیں اپنے آپ کو روکے رکھیں 3 حیض تک۔
جب یہ مدت گزر جائے عدت، اب ان کو اختیار ہے، دوسری جگہ ان کا رشتہ ہو سکتا ہے۔ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ، اور حلال نہیں ہے عورتوں کے لیے وہ چھپائیں جو اللہ نے پیدا کیا ہے ان کے رحم میں۔ ان کے رحم میں اللہ نے جو چیز پیدا کی ہے، اگر بچہ ہے تو بھی بتا دیں ہم حمل سے ہیں، اگر بچہ نہیں ہے جب بھی بتا دیں کہ ہمارے پیریڈ گزر گئے نہیں گزرے۔ یہ ایسی چیز ہے یہ مرد نہیں جان سکتے، اس کا تعلق خالص عورتوں سے ہے۔ اگر وہ صحیح بتائیں گے تو صحیح عدت گزرے گی، اگر وہ گڑبڑ کر دیں گی تو عدت میں گڑبڑی پیدا ہو جائے گی۔ اس لیے فرمایا اگر وہ اللہ پر اس کے رسول پر ایمان رکھتی ہیں تو صحیح صحیح بتا دیں۔ پھر فرمایا وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا، اور ان کے شوہر ان کو لوٹانے کا حق رکھتے ہیں۔ یعنی طلاق ہوئی، ابھی عدت باقی ہے، عدت گزری نہیں، اور ایک طلاق ہوئی یا دو طلاقیں ہوئیں، اس کو کہتے ہیں طلاق رجعی۔ ایک طلاق یا دو طلاقیں ہوئی تھی، ابھی عدت گزری نہیں، تو نکاح ابھی ختم نہیں ہوا ہے۔ ان کے شوہر اگر چاہیں تو عدت کے اندر بغیر نکاح کے ان بیویوں کو اپنے پاس رکھ سکتے، بیوی اگر نہ بھی چاہے جب بھی رکھ سکتے، اس لیے کہ یہ حق شوہر کو اللہ نے دیا ہے۔ وَبُعُولَتُهُنَّ حَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا، شوہر کو حق تو دیا مگر ایک قید لگا دی، بیوی کو اگر قاعدے سے رکھنا ہے تب تو عدت کے زمانے میں بیوی کو روکو، اور اگر قاعدے سے نہیں رکھنا ہے تو عدت گزر جانے تو نکاح ختم ہو جائے گا۔ اس کو تکلیف پہنچانے، اس کو اذیت دینے کے لیے روکنے کا حق نہیں۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور ان کے لیے، کن کے لیے؟ عورتوں کے لیے، مثل الذی، اتنے ہی حق ہیں، الذی علیہن، جتنے حق مردوں کے ان پر ہیں، دستور کے مطابق۔ قرآن کی اس آیت میں عجیب بات اللہ نے کہی، پوری دنیا کے خلاف، دنیا کے مذاہب، تاریخ کے خلاف، جس زمانے میں عورتوں کو کوئی حق ہی نہیں تھا۔ عورت کا معاملہ دنیا میں کیا تھا؟ عورتوں کو کسی طرح کا کوئی حق کسی قوم، مذہب میں حاصل نہیں تھا۔ عورت کی حیثیت کیا تھی؟ جیسے گھریلو استعمال کا سامان، جب چاہا خرید لیا اور جب چاہا بیچ دیا۔ عورت خود اپنی جان کی مالک نہیں تھی۔ جہاں ماں باپ نے، اولیاء نے جس کا ہاتھ پکڑا دیا وہ مجبور تھی اس کے ساتھ جانے پر۔ عورتوں کا وراثت میں کوئی حق نہیں تھا۔ عورتیں اپنی زندگی میں نکاح کرنے کا خود فیصلہ نہیں کر سکتی تھی، بلکہ عورتوں کو جیسے مرنے کے بعد اور جائیداد مال بٹتا ہے، ایسے عورت بھی وراثت میں بٹ جاتی تھی۔ عورت کو بھی لوگ وراثت میں لے لیتے تھے۔ عورت کی جو چیزیں ملکیت میں ہوتی ہیں اس کو، اس میں کوئی بھی اختیار نہیں تھا، نہ دینے کا، نہ لینے کا، نہ بیچنے کا۔ شوہر کو اختیار تھا، جو چاہے کرے۔ بلکہ روما، یعنی روم، جو اس زمانے میں مہذب دنیا کہلاتی تھی، وہاں یہ بحث ہو رہی تھی کہ عورت کی حقیقت کیا ہے، عورت انسان ہے بھی یا نہیں۔ چنانچہ یہ طے کیا گیا عورت ایک جانور ہے، اس میں ناپاک روح رہتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے
اور اعلان نبوت سے 586 سال پہلے، حضور کی ولادت سے 586 سال پہلے فرانس میں یہ طے کیا گیا کہ عورت ہے تو انسان، مگر عورت صرف مرد کی خدمت کے لیے پیدا کی گئی۔ سلام ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ جب آپ تشریف لائے تو آپ نے عورتوں کو حقوق عطا کیے اور عورتوں کے حقوق ادا کرنے کا مردوں کو پابند بنایا، انصاف اور عدل کو لازم اور واجب قرار دیا، اور عورتوں کے بالغ ہونے کے بعد جان پر ان کو خود حق دیا، جب تک اس کے ماں باپ، دادا، رشتہ دار اگر کہیں اس کا نکاح کریں، وہ بالغ ہو، زبردستی نکاح کرنے کا حق نہیں ہے، اور اگر نکاح کر بھی دیا تو جب تک وہ اجازت نہ دے نکاح نہیں ہوگا، اور اگر وہ انکار کر دے تو پہلے سے کیا ہوا نکاح باطل و ختم ہو جائے گا۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حقوق عطا فرمائے ان میں سے کیا ہے کہ عورت کو وراثت میں حق دیا، شوہر کی وراثت میں حصہ، اولاد کی وراثت میں حصہ، ماں باپ کی وراثت میں حصہ، حقوق دیے، اور اپنی ملکیت میں تصرف کرنے کا پورا حق دیا۔ عورت اگر ماں ہے تو فرمایا اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اگر عورت بیوی ہے تو فرمایا اس کا حق ہے جو کھاؤ وہ اسے کھلاؤ، جو پہنو وہ اسے پہناؤ، اس کے چہرے پہ مت مارو، اس کو برا بھلا مت کہو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مقام عورتوں کو دیا، یہ اس سے پہلے اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ یورپ میں، دنیا کی اقوام میں اس کو تو انسان ہی نہیں سمجھا جاتا تھا، انسان سمجھا گیا تو کہا خدمت کے لیے۔ بعد میں کیا ہوا؟ ان کو آزادی دی گئی، عورت ہر معاملے میں آزاد۔ آزادی کا نتیجہ یا تو یہ تھا کہ جانور مان رہے تھے، اور یا پھر عورتوں کو بالکل آزاد کر دیا۔ اسلام نے جو نظام عورت کو دیا ہے، اس نظام کے تحت عورت دنیا کی تعمیر اور ترقی کا ذریعہ ہے، اور اگر اسلام نے جو مقام دیا اس سے اس کو ہٹا دیا جائے تو یہی عورت دنیا کے فتنے اور فساد کا ذریعہ ہے۔ اگر بیلنس نہیں رہا تو فساد ہوگا، اگر حقوق کے اس مقام پر اسے رکھا گیا تو دنیا میں ترقی ہوگی، خوشحالی ہوگی، گھر جنت کا نمونہ بن جائے گا۔ آج کل دنیا میں جتنے فتنے ہیں، ان فتنوں کے پیچھے دو چیزیں ہیں، ایک عورت، ایک دولت۔ جتنے جھگڑے، لڑائی، فساد، عورت اور دولت۔ اسلام نے دونوں کے لیے ایک نظام مقرر کیا، اس نظام کے تحت اگر دولت رہے تو دولت سے ترقی ہوتی ہے، خوشحالی آتی ہے، اس نظام سے اگر ہٹا دیا جائے تو دولت بربادی اور تباہی کا ذریعہ بنتی۔ کیا فرمایا دولت کے بارے میں؟ پہلی چیز، کیسے حاصل کر رہے ہو تم؟ قیامت کے دن یہ سوال جو ہوگا، دو سوال دولت کے بارے میں، کیسے کمائی تھی دولت؟ حلال طریقہ تھا یا حرام؟ دھوکہ دے کر کے، رشوت لے کر کے، سود کھا کر کے، زبردستی چھین کر، ڈپلیکیٹ چیز کو اوریجنل بتا کر، کیسے کمائی تھی؟
دوسری چیز کمانے کے بعد پھر اس کو صحیح جگہ خرچ کرنا. یہ بھی پوچھا جائے خرچ کہاں کی تھی؟ آتش بازی میں، ظلم میں، لوگوں کو ذلیل کرنے کے لیے، اللہ کی نافرمانی میں. اس طرح عورتوں کے لیے بھی شریعت نے کیا کیا؟ حقوق مقرر کیے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، عورتوں کے اتنے ہی حق ہیں مردوں پر جتنے حق مردوں کے عورتوں پر ہے. جو عورتوں کے حق ہیں وہ مردوں پر ان کا ادا کرنا فرض ہے، اور جو عورتوں پر مردوں کے حق ہیں ان کا ادا کرنا عورتوں پر فرض ہے. قرآن یہ بتا رہا ہے کہ مرد ہو یا عورت، دونوں میں سے ہر ایک کو اپنا فرض ادا کرنا چاہیے، اپنا فرض ادا کرنا. اگر مرد اپنا فرض ادا کرے گا تو عورت کے سارے حقوق ادا ہو جائیں گے. عورت اگر اپنا فرض ادا کرے گی تو مرد کے سارے حقوق بولو ادا ہو جائیں گے. اور جب حق ادا ہوتے ہیں تو نفرتیں پیدا ہوتی ہیں، ہے نا؟ جب حق ادا ہوتے ہیں تو محبتیں پیدا ہوتی ہیں، اور جب محبت پیدا ہوتی ہے تو رشتے بکھر جاتے ہیں. کیا ہوتا ہے؟ کہہ رہے ہاں، رشتے بکھر جاتے ہیں، رشتے مضبوط ہو جاتے ہیں، کبھی نہیں ٹوٹتے. اور جب حق مارے جاتے ہیں تو جو آدمی دوسرے کا حق مارتا ہے اس کی طرف سے دلوں میں محبت پیدا ہوتی، نفرت پیدا ہوتی ہے. اور جب نفرتیں جنم لیتی ہیں تو رشتے ٹوٹ پھوٹ جاتے ہیں، بکھر جاتے ہیں. اس لیے اسلام نے یہ نہیں کہا اپنا حق مانگو، بلکہ اسلام یہ کہتا ہے دوسروں کا حق ادا کرو. ہر آدمی دوسرے کا حق ادا کرے. جب ہر آدمی دوسرے کا حق ادا کرے گا تو کیا ہوگا؟ کسی کا حق باقی ہی نہیں رہے گا، محبتیں پیدا ہو. مگر یہاں تو حقوق معلوم ہی نہیں ہے لوگوں کو. سب سے پہلی چیز تو یہی ہے. بعض چیزیں ایسی ہیں جو حق نہیں اور لوگ سمجھتے ہیں ہمارا حق ہے. جیسے بہو جب آئے گھر پہ تو ساس یہ سمجھتی ہے میرا حق بہو پر یہ ہے کہ میرا سر اگر دکھے تو بیوی سر دبائے، بہو، اور پیر دبائے. یہ ساس کا بہو پر حق نہیں ہے، مگر وہ سمجھ رہی ہمارا حق. اب اگر اس نے سر نہیں دبایا، خدمت نہیں کی، تو ساس کا منہ ٹیڑھا ہو گیا. قاعدے کہ نہیں میری بہو ٹھیک نہیں ہے. اب حق نہیں ہے مگر حق سمجھ رہے ہیں. تو اس لیے بہت ساری چیزیں پیدا ہوتی ہیں. تو سب سے پہلی بنیادی چیز ہے حقوق کو جاننا. حقوق ہیں کیا؟ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے، قرآنی آیات سے پتہ چلتا ہے کہ بیوی پر شوہر کے بہت سے حقوق ہیں. ماں باپ کے بعد سب سے بڑا حق کس کا ہے؟ شوہر ہی کا ہے، اللہ اس کے رسول کے بعد. اسی لیے تو فرمایا کہ میں اگر اجازت ہوتی تو عورت کو حکم دیتا کہ شوہر کے آگے سجدہ کرے. حضور نے شوہر کے علاوہ کسی اور کا نام نہیں لیا. باپ کے آگے، پیر کے آگے، استاد کے آگے، ماں باپ کے آگے، کسی کے آگے نہیں، صرف شوہر کا نام. اس سے دو باتیں معلوم ہوئی. ایک تو یہ پتہ چلا کہ اللہ کے علاوہ کسی کے آگے سر جھکانا جائز ہے، اور دوسرے کیا پتہ چلا؟ اللہ اس کے رسول کے بعد ایک عورت پر سب سے بڑا حق اس کے شوہر کا ہوتا ہے. اجازت ہوتی تو سجدہ کرنے کی اجازت دی جاتی. اسی طریقے سے فرمایا اس کا حق یہ ہے کہ جب شوہر اسے دیکھے
تو دیکھ کر خوش ہو جائے، اس طرح اپنے آپ کو رکھے کہ شوہر خوش ہو۔ اور جب حکم دے شوہر بشرطے کہ وہ جائز بات ہو تو شوہر کا کہنا نہ مانے، شوہر کا کہنا مانے، بشرطے کہ جائز ہو۔ ناجائز بات کوئی بھی کہے اس کا ماننا حرام ہے۔ سب سے بڑا حق اللہ اس کے رسول کا ہے۔ اب شوہر صاحب یہ کہیں یہ ہمارے بچپن کے دوست ہیں، سب سے پردہ کرو، ان سے نہ کرنا، تو یہاں شوہر کی بات نہ ماننا فرض ہے، ماننا فرض نہیں، نہ ماننا فرض۔ اسی طریقے سے فرما جب شوہر غائب ہو، گھر پہ موجود نہ ہو تو اس کی خیر خواہی کرے، یعنی کوئی ایسا کام نہ کرے جس سے شوہر کو تکلیف ہو، اذیت ہو، اس کے مال میں خیانت ہو، اس کی عزت کے اوپر بٹا لگے، گھر کی نگراں بنے۔ تو اسی طریقے سے بیویوں کا حقوق شوہروں پر کیا بتائے گئے؟ سب سے پہلا حق کیا ہے؟ مہر۔ اسلام میں جس کی جتنی تاکید اتنی زیادہ مسلمانوں نے اس میں سستی و کاہلی کی۔ بوڑھے ہو گئے، نواسے ہو گئے، پوتے ہو گئے، مر گئے، مگر مہر نہ دیا۔ ارے ایسا ہے یا نہیں بتائیے آپ نے دیکھا ہے کہ نقد مہر دیا جاتا ہو؟ اتنی فضول خرچی، اتنی بڑی بارات، 75 قسم کے کھانے، آتش بازی میں ہزاروں روپیے، لیکن جب مہر لکھوایا گیا تو کیا ہے؟ ادھر۔ اور بعض جگہ اگر لکھوایا بھی گیا تو کتنا جھگڑا ہو رہا ہے، 50,000، ان کا جی نہیں 1 لاکھ۔ شوہر نے کہا لکھوا دو، حرج کیا ہے اس میں، دینا کسے ہے، چاہے جتنا لکھوا لو، دینے کا تصور ہی نہیں۔ کتنی تاکید ہے اس کی۔ ان تبتغوا باموالکم، قرآن کہتا ہے اس رشتے کو تلاش کرو مال کے ذریعے سے۔ یہ مال کے ذریعے سے عورت کی خریداری نہیں ہوتی ہے، مہر قیمت نہیں ہے عورت کی، بلکہ مہر جو ہے اعزاز ہے، اعزاز، عزت کی چیز ہے۔ جب عزت کی چیز ہے تو پھر ماحول کے اعتبار سے مہر ہونا چاہیے، حالات کے اعتبار سے۔ پتہ چلا مہنگائی بہت ہو گئی، ہر چیز کی قیمت آسمان کو چھو رہی ہے، مگر مہر کتنا باندھا گیا؟ 500 روپے۔ کیوں؟ کہ ہمارے وہاں تو یہی بنتا چلا ہے۔ کس دنیا میں رہ رہے ہیں آپ؟ اس میں عورت کی عزت نہیں بلکہ توہین ہے، آپ توہین کر رہے ہیں۔ آپ حالات کے اعتبار سے، ماحول کے اعتبار سے، نہ اتنا زیادہ ہو جو شوہر کی حیثیت سے باہر ہو، نہ اتنا کم ہو جس سے عورت کا اعزاز ظاہر نہ ہو۔ کیا حکیمانہ تعلیم ہے اسلام کی۔ اور اس کے بعد کا یہ حق ہے، یہ آپ کو دینا ہے، اور پہلی فرصت میں دینا ہے آپ کو۔ اور حضور پاک علیہ السلام نے جو کہا وہ کر کے دکھایا۔ آپ پر مہر کا ادا کرنا فرض نہیں تھا، مگر آپ نے ہر بیوی کو مہر دیا۔ اور آپ کی سب سے محبوب ترین بیوی حضرت عائشہ صدیقہ طاہرہ رضی اللہ عنہا ہیں۔ نکاح پہلے ہوا، رخصتی بعد میں ہوئی۔ حضرت صدیق اکبر نے عرض کیا اب رخصتی ہو جائے عائشہ صدیقہ کی، اللہ کے نبی نے فرمایا ابو بکر ابھی مہر کا انتظام نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے کیوں کہا؟ یہ امت کے ذہن میں بٹھانے کے لیے، اس کو معمولی نہ سمجھنا، اس کو نمبر 2 کی چیز نہ سمجھنا، اس میں تاخیر نہ کرنا اتنا اہم ہے۔ اللہ کے نبی رخصتی نہیں کروا رہے، مگر یہ تو حضرت صدیق اکبر ہیں، اور ان کا اللہ کے رسول مہر کا انتظام ہمارے ذمہ ہے۔ بیٹی بھی صدیق اکبر کی ہے اور مہر بھی ادا کر رہے ہیں حضرت صدیق اکبر،
دنیا میں کوئی اس کی مثال نہیں ملے گی. ہے حق تو یہ ہے، حق صدیق ادا کیا ہو. نرالی مثال ہے ابو بکر صدیق کی. حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی ابو بکر صدیق کے مال کو ایسے خرچ کرتے تھے جیسے آدمی اپنا مال خرچ کرتا ہے. یعنی غیریت ہے ہی نہیں کچھ. اور کتنا فائدہ پہنچا آپ نے ابو بکر کی صحبت سے، اور مال سے مجھے جتنا نفع پہنچا اتنی کسی کی صحبت سے اور کسی کے مال سے نفع نہیں پہنچا. تو پہلا حق کیا ہے؟ مہر. دوسرا حق رہنے کا انتظام. تیسرا حق بیوی سے اچھا سلوک. چوتھا حق حلال و حرام، جائز و ناجائز، دین کی بنیادی باتیں اگر بیوی نہیں جانتی تو شوہر کی ذمہ داری اسے سکھائے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مردوں کا عورتوں کے اتنے ہی حق ہیں جتنے حق مردوں کے ہیں. یوں بھی کہا جا سکتا تھا مردوں کے جتنے حق ہیں اتنے عورتوں کا ہیں، مگر پہلے ذکر کس کا ہے؟ عورتوں کا ہے. عورتوں کے اتنے ہی حق ہیں جتنے مردوں کے حق عورتوں پر ہیں. عورتوں کا حق پہلے کیوں ذکر کیا گیا؟ اس لیے مرد تو اپنا حق وصول کرنے پر قدرت رکھتا ہے، لیکن عورتیں صنف نازک ہیں، کمزور ہیں، ان کو دبایا جاتا ہے. لہذا ان کے حقوق کی ادائیگی کی فکر پہلے کرو. اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی. دوسری بات کیا فرمائی؟ حق تو بے شک برابر برابر ہیں، لیکن وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، اور مردوں کو عورتوں پر ایک خاص درجہ حاصل ہے. حق تو برابر کے ہیں مگر مردوں کو عورتوں پر ایک خاص درجہ حاصل ہے. کیا درجہ ہے وہ؟ کہ مردوں کو اللہ تعالیٰ نے عورتوں کا نگراں بنایا. حاکم کا یہ مطلب نہیں حکم چلاؤ ہر وقت، یہ لاؤ وہ لاؤ وہ لاؤ. لوگ حاکم کا مطلب یہی سمجھتے ہیں. حاکم کا مطلب انتظام کرنے کے لیے کسی ملک کا، کسی قبیلے کا، کسی شہر کا انتظام کرنے کے لیے ایک نہ ایک آدمی کو امیر مقرر کیا جاتا نہیں کیا جاتا. جب سفر کرو تو کسی کو امیر بنا لو، جب جماعت جائے تو کسی کو امیر بنا لو. تو گھر کی امارت کا حق کس کو حاصل ہے؟ مردوں کو حاصل ہے، عورتوں کو حاصل نہیں. کیوں؟ اسی میں خیریت مردوں کی بھی ہے اور اسی میں خیریت عورتوں کو بھی ہے. عورتوں میں حاکم اور نگراں بننے کی صلاحیت ہی نہیں ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں پر ایک درجہ عطا فرما، مگر یہ درجہ انتظام کے اعتبار سے ہے، فضیلت کے اعتبار سے نہیں ہے کہ مرد کا درجہ قیامت کے عورتوں سے آگے ہو. ایسا نہیں ہے. اللہ میں یہاں جو آخرت میں درجے ہوں گے وہ کاہے پر موقوف ہیں؟ ایمان اور اچھے عمل پر. اگر عورتوں کے ایمان اور عمل اچھا ہوا تو عورتوں کا درجہ مردوں سے آگے ہوگا. اگر مردوں کے اعمال اور ایمان اچھا ہوا تو مردوں کا درجہ عورتوں سے آگے ہوگا. یہ تو انتظام کے لیے ہے. گھر میں ایک سربراہ ہونا چاہیے، ایک نگراں ہونا چاہیے جو گھر کی حفاظت کر سکے، بیوی کی حفاظت کر سکے، بچوں کی حفاظت کر سکے. یہ صلاحیت عورتوں میں نہیں، مردوں میں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ عزیز الحکیم، اللہ زبردست ہے اور حکمت والا ہے. مردوں کو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے طلاق کا حق دیا. کیوں دیا؟ مردوں میں سیادت، گھر کا نظام چلانے کی صلاحیت، نگرانی کی صلاحیت، تحمل، برداشت عورتوں کے مقابلے میں زیادہ ہے، عورتوں میں کم ہے. اگر طلاق کا حق عورتوں کو دے دیا جاتا تو جتنی ڈھیر آج کل طلاقیں ہو رہی ہیں اس سے کہیں زیادہ بات بات پہ طلاق کی دھمکی ہوتی. ارے ہوتی نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا طلاق کا حق تو خدا نے دیا ہے، مگر یہ نہیں کہ جس طرح چاہیں جب چاہیں آپ طلاق دے دیں. یہ قرآن کا بڑا اہم موضوع ہے اور بہت ہی زیادہ اہمیت کے حامل یہ مسائل ہیں. باقاعدہ قرآن کریم میں ایک سورت اللہ نے نازل کی 28ویں پارے میں، اس سورت کا نام ہی سورہ طلاق ہے.
مگر جتنی اہمیت اللہ تعالیٰ نے حکم کے قرآن میں ظاہر فرمائی اتنی زیادہ مسلمان اس سے ناواقف اور جاہل ہے۔ ارے ہے یا نہیں بتائیے آپ؟ طلاق ہے کیا؟ نکاح کو ختم کرنے کا ذریعہ۔ نکاح کیا ہے؟ نکاح کیا ہے؟ ایک معاہدہ۔ آپ نے کسی سے مکان خریدا، معاہدہ ہوا بھائی، ایگریمنٹ ہوا، بیعنامہ ہوا، یہ بھی معاہدہ ہے۔ شوہر اور بیوی کا جو نکاح ہوا یہ بھی ایک معاہدہ ہے، مگر وہ خالی معاہدہ ہے، لین دین ہے، اور یہ عبادت بھی ہے۔ کیا یہ عبادت بھی ہے؟ پھر اس میں کچھ پابندیاں بھی ہیں۔ نکاح آپ جس سے چاہیں کر لیں، اس کی اجازت ہے نہیں۔ پابندیاں لگائی، فلاں سے نکاح ہو سکتا، فلاں سے نہیں ہو سکتا، فلاں سے ہو سکتا، فلاں سے نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی طرف سے اصول مقرر ہے۔ پھر ایمان والے کا ایمان والے ہی سے ہو سکتا ہے، ایمان والی کا نکاح ایمان والے ہی سے ہو سکتا ہے، غیر ایمان والے سے چاہے جتنا اچھا ہو، اخلاق اچھے ہو، عادت اچھی ہو، دولت ہو، حسن ہو، کچھ بھی ہو، یہ حق اللہ کا ہے۔ آپ اس حق کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ نکاح ہوگا ہی نہیں، حرام کاری ہوگی ساری زندگی۔ قادیانی سے اگر نکاح ہو گیا تو نکاح نہیں ہوگا، اور رافضی سے اگر نکاح کر لیا تو نکاح نہیں ہوگا۔ اگر دونوں مسلمان تھے مگر افسوس اتفاق سے ان میں سے کوئی ایک بدعقیدہ ہو گیا بیچ میں، پہلے تو مسلمان تھا پھر قادیانی ہو گیا، اللہ نہ کرے، پہلے تو وہ سنی تھا مسلمان تھا پھر وہ شیعہ ہو گیا، تو اگر پہلے سے وہ غیر ایمان والا تھا تو نکاح ہوگا ہی نہیں۔ اب اگر ان میں سے کوئی ایک غیر ایمان والا بن گیا تو نکاح باقی نہیں رہے گا، نکاح ٹوٹ جائے گا۔ اور یہ کبھی بھی ہو سکتا ہے، اللہ بچائے، اللہ حفاظت کرے۔ دین اسلام سے کوئی بھی پھر سکتا ہے، عقیدے کسی کے بھی خراب ہو سکتے ہیں۔ عام مسلمان تو چھوڑیے، بڑے بڑے علماء، اسکالر، قرآن و حدیث کو پڑھانے والے ہزارہ جن کے شاگرد ہیں، ان کے عقیدے بدل گئے، پھر گئے، خود گمراہ ہوئے اور اللہ کی ایک بہت بڑی مخلوق کو گمراہ کر دیا۔ ایسے حالات پیش آتے رہتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جو سیدھے راستے پر چلنا چاہتا ہے وہ ان لوگوں کے راستے پر چلے جن کا انتقال ہو چکا، جن کا انتقال ہو چکا۔ کس سے کہا عبداللہ ابن مسعود؟ یہ صحابی ہیں۔ کس سے کہا؟ جو غیر صحابی تھے، کہ میاں اگر سیدھے راستے پہ چلنا چاہتے ہو تو ان کے راستے پر چلو جن کا انتقال ہو چکا، اور جن کا انتقال ہو چکا ان سے مراد حضرات صحابہ کرام ہیں۔ کہا اس لیے جو زندہ ہیں ان کے اوپر اندیشہ ہے، یہ فتنے میں کسی وقت بھی مبتلا ہو سکتے ہیں، اور صحابہ کے بارے میں یہ کوئی اندیشہ نہیں تھا۔ اللہ نے فیصلہ صحابہ کا کر دیا۔ کیا کر دیا اللہ نے فیصلہ؟ بولو۔ بڑے پیر صاحب جنید بغدادی، باعزید بستامی، بڑے سے بڑا بزرگ، اللہ نے اس کا فیصلہ ابھی نہیں کیا ہے، قیامت کے دن فیصلہ ہوگا، یہ جنت میں جائیں گے اور یہ جہنم میں جائیں گے۔ مگر صحابہ کی جماعت وہ جماعت ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے اسی دنیا میں فیصلہ کر دیا کہ یہ سب کے سب جنتی۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے سب سے جنت کا وعدہ فرمایا، بلکہ جنتیوں کو جنت میں جانے کے بعد سب سے آخر میں جو نعمت ملے گی، اللہ نے وہ نعمت نبی کے شاگردوں کو اسی دنیا میں عطا کر دی۔ کیا ہے وہ؟ رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہو چکا، تو اتباع ان کی کرو۔ باقی جتنے زندہ ہیں ان سب کو ڈرتے رہنا، ہم سب کو ڈرتے رہنا چاہیے۔ کیا معلوم کب آدمی گمراہ ہو جائے۔ حدیث میں آتا ہے ایک زمانہ ایسا آئے گا
یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، صبح کو آدمی مومن ہوگا، شام کو کافر ہو جائے گا۔ ویمسی الرجل مؤمنا ویصبح کافرا، شام کو مومن ہوگا، صبح کافر ہو جائے گا، کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ اور صحابہ کرام کے راستے پر اگر چلو گے تو محفوظ رہو گے، صحابہ کی عقیدت دل میں ہوگی تو گمراہ نہیں ہوگے۔ صحابہ کی طرف سے اگر بدظنی پیدا ہوئی، صحابہ پر اگر اعتراض پیدا ہوا، اگر بدگمانی پیدا ہو گئی، تو پھر یاد رکھیے ایمان کی خیریت نہیں ہے، اور یہ مرض کسی کو بھی لگ سکتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اللہ نہ کرے کسی کے کینسر ہو، اگر کینسر کسی کے بارے کو ہو جاتا ہے تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ وہ خود بھی مایوس ہو جاتا ہے، لوگ بھی مایوس ہو جاتے ہیں، لیکن کینسر کرے گا کیا آخر میں؟ کینسر کا آخری انجام کیا ہے؟ ارے مر ہی تو جائے گا آدمی، اس کے بعد کینسر ختم، جان ہی تو لے گا۔ مگر صحابہ سے بدظنی یہ وہ بیماری ہے جو جان نہیں لیتی بلکہ ایمان لے لیتی ہے، مرنے کے بعد بھی اس بیماری کا اثر ہوگا، یہ آدمی کو کہاں لے جائے گی؟ جہنم میں لے جا کے چھوڑے گی۔ جان سے زیادہ قیمتی ایمان ہے، ایمان کی حفاظت کی ضرورت ہے۔ امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہ لا علاج بیماری ہے، صحابہ کی طرف سے بغض، کدورت، نفرت، بدگمانی۔ فرمایا اس بیماری سے بچنے کا ایک ہی راستہ ہے۔ حضرت نے فرمایا دنیا میں کسی میڈیکل کالج میں اس کا علاج نہیں، اس کا علاج صرف اور صرف اور صرف اور صرف ایک ہے، اور اللہ نے قیامت تک کے لیے بتا دیا وہ علاج۔ قرآن پاک کے 28ویں پارے میں سورہ حشر میں اللہ فرماتا وہ علاج کیا ہے؟ والذین جاؤوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ کیا علاج ہے؟ اللہ کہتا مہاجر صحابہ چلے گئے دنیا سے، انصار بھی چلے گئے، اب قیامت تک جو مسلمان آنے والے ہیں ان کی خیریت اسی میں ہے، وہ ہم سے یہ دعا مانگتے رہیں، وہ ہم سے یہ دعا مانگتے رہیں۔ یہ دعا کس کو یاد ہے؟ اتنی قیمتی دعا یہ مانگتے رہو۔ اللہ نے کہا ہے کیا ہے دعا؟ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اے اللہ ہماری مغفرت فرما اور ہمارے ان ایمان والے بھائیوں کو اپنی رحمت پہ چھپا لے جو ہم سے پہلے ایمان لائے۔ ہم سے پہلے ایمان لانے کا مطلب یعنی جن کی وجہ سے ہم ایمان لائے، جن کی وجہ سے دنیا میں جتنے مسلمان ہیں انہی کی وجہ سے ہیں۔ وہ کون لوگ تھے؟ حضرات صحابہ کرام۔ ابھی دعا پوری نہیں ہوئی، آگے کیا ہے؟ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ، اور اے اللہ ان کی طرف سے ہمارے دلوں میں کینہ، کدورت، بغض، نفرت نہ پیدا ہونے پائے، آپ پیدا نہ ہونے دیجئے، آپ بخشنے والے، رحم کرنے والے۔ یہ دعا ہر مسلمان کو کرنا بولو ضروری ہے۔ ابھی تک تو یاد نہیں ہے، پھر یاد کریں گے بھی نہیں نا۔ کیا بھائی کیا ارادہ ہے؟ کہاں ہے یہ؟ 28ویں پارے میں دوسری سورت سورہ حشر، اس میں یہ دعا ہے۔ قرآن میں دیکھ کر کے اسے یاد کیجئے، ہر نماز کے بعد دعا کیجئے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو فرمایا نکاح کے سلسلے میں پہلی شرط کیا لگائی؟ ہر جگہ نکاح ہو نہیں سکتا، اور پھر نکاح جب ہو تو نکاح کتنے دن کے لیے ہونا چاہیے؟ 1 مہینے کے لیے نا، 3 دن کے لیے، پوری زندگی کے لیے۔ اس لیے اس کو کیا کہا قرآن نے؟ کیا کہا جاتا ہے بیوی کو؟ کیا کہتے ہیں؟ شریک حیات، شریک زندگی۔ یہ رشتہ زندگی بھر قائم رہے، اس لیے اس رشتے کو
توڑنے والی جتنی چیزیں ہو سکتی تھیں شریعت نے ان سب پہ پابندی لگا دی۔ شریعت کے حکموں پہ عمل کرو گے تو یہ رشتہ کمزور نہیں مضبوط ہوتا چلا جائے گا۔ پھر جب نکاح ہو گیا تو کہا جیسے عام معاہدے ہیں ان کو جب چاہیں کریں اور جب چاہیں آپ ختم کریں، نکاح کا یہ معاملہ نہیں جب چاہیں آپ کر لیں اور جب چاہیں ختم کر دیں۔ یہ آپ نے کوئی چیز خریدی، آپ نے اس کے بعد ختم کر دیا، ہمارا جو سودا ہوا ختم۔ ختم، ایسا نہیں ہے۔ اس کے لیے کیا رکھا شریعت نے؟ کیا چیز رکھی ہے؟ طلاق۔ مگر طلاق بھی کب رکھی؟ کہا شوہر اور بیوی میں اگر ناچاقی ہو جائے، اور ہو سکتا ہے ہو جائے، لیکن شوہر اور بیوی چاہے جتنے نیک ہوں چاہے جتنے نیک ہوں، دونوں کا مزاج 100% ایک جیسا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے جو ہاتھ میں لکیریں رکھی ہیں، اربوں خربوں انسان ہیں، سب کی لکیریں ایک جیسی ہیں۔ جو انگوٹھا لگایا جاتا تھا کاہے کے لیے لگاتے تھے؟ پہلے لگاتے تھے لوگ، ہے نا؟ کب لگاتے تھے؟ جب آدمی کو اپنا نام لکھنا نہیں آتا تھا۔ آج نام لکھنا آ گیا پھر بھی انگوٹھے کی ضرورت ہے۔ ارے ہے نہیں؟ اتنی ترقی دنیا، انگوٹھا آج بھی رکھنا۔ یہ فنگر پرنٹس جو ہیں یہ کیا ہیں؟ کتنے اہم ہیں یہ؟ ان میں اللہ نے کیا نہیں رکھا ہے؟ ایک آدمی نے تو یہ کہا کہ یہ عجیب چیز اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کی، اسی وجہ سے اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ اس نے کہا ان لکیروں سے معلوم ہو سکتا ہے جس کے ہاتھ کے انگوٹھے کے نشانات ہیں وہ آدمی ہے کیسا، اس کا مزاج کیسا، گرم ہے یا نرم ہے، شکل کیسی ہے اس کی، کالا ہے گورا ہے۔ ان نشانوں سے پتہ لگ سکتا ہے۔ تو یہ نشان ایک جیسے نہیں ہیں تو مزاج بھی ایک جیسے نہیں ہو چاہے جتنے نیک ہو۔ اور جب مزاج ایک جیسے نہیں ہوں گے تو کیا ہوگا؟ جہاں مزاج الگ الگ ہوا، پسند الگ الگ ہوئی، وہیں گڑبڑی پیدا ہونا شروع ہوتی ہے۔ تو حضرت علی جیسا شوہر اور فاطمہ زہرا جیسی بیوی، نیک خاتون، خاتون جنت، ان کے درمیان میں بھی کبھی کبھی اختلاف ہوا۔ کیوں؟ مزاج ایک نہیں ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور حضرت فاطمہ سے پوچھا علی کہاں ہیں؟ کہنے وہ ناراض ہو گئے۔ مگر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، اور ہر صحابی عقل کے اعتبار سے، بولو، عقل کے اعتبار سے کامل اور مکمل تھا۔ اسلام جو پھیلا ہے وہ کس میں پھیلا ہے؟ عقل مندوں نے پھیلا ہے۔ غریب ہونا الگ چیز ہے، جو جتنا عقل مند تھا اس نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا ہے۔ اسلام دانشوروں میں پھیلا، سب سے بڑے دانشور حضرت صدیق اکبر ہے، انہوں نے پہلے اسلام قبول کیا۔ حضرت خدیجہ ہیں، بچوں میں حضرت علی ہیں۔ یہ کیا کر رہا ہے بچہ بیٹھ کر کے یہاں پہ درمیان میں؟ کیا کر رہے ہو تم؟ یہ پیچھے بیٹھو چپ چاپ، وہاں پہ بیٹھو، جا کے وہاں پہ دروازے کے پاس جاؤ۔ تو عقل مند آدمی، اس کی پہچان کیا ہے؟ وہ جھگڑا ہونے نہیں دیتا، جھگڑا بڑھاتا نہیں ہے، جھگڑا ہونے نہیں دیتا۔ اور اگر دونوں بدعقل ہیں تو پھر جھگڑا ختم نہیں ہوگا۔ حضرت شیخ سعدی کہتے ہیں اگر دونوں جاہل ہیں تو اگر لوہے کی زنجیر بھی ہو وہ بھی بچے گی نہیں، ٹوٹ جائے گی۔ اور اگر دونوں میں ایک عقل مند ہے تو دھاگا بھی ٹوٹے گا نہیں۔ کیسے؟
ایک آدمی جب دھاگے کو توڑنا چاہے گا کھینچے گا، وہ عقل مند آدمی اس کو ڈھیلا کر دے گا، وہ کھینچے گا وہ پھر ڈھیلا کر دے گا، کھینچے گا پھر ڈھیلا کر دے گا۔ تو عقل مند لوگ کیا کرتے ہیں، وہ جھگڑے کو بڑھنے نے حضرت علی یہ کیا ہے، دانشور، ہر صحابی دانشور ہے، نیکی میں کوئی شبہ نہیں، وہ تو پیغمبر کی بیٹی ہے، مگر عورتوں کا مزاج، چاہے پیغمبر کی بیٹی ہو چاہے پیغمبر کی بیوی ہو، بھئی ہے تو عورت، عورتوں میں مزاج الگ ہوتا ہے۔ کیا مزاج ہوتا ہے ان کا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتیں کاہے سے پیدا ہوئی ہیں؟ پسلی سے، اور پسلی بھی کون سی؟ اوپر والی جو زیادہ ہی ٹیڑھی ہوتی ہے، اس سے پیدا ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عورتوں کی مذمت برائی نہیں بیان کی، عورتوں کو مزاج بتایا ہے، یعنی عورتوں کے اندر یہ مزاج، یہ خصلت ہونا چاہیے، اگر یہ خصلت نہیں ہے تو پھر وہ عورت نہیں بلکہ مرد ہے۔ عورتیں ہیں تو ان میں یہ ہونا ہی چاہیے۔ کیوں صاحب؟ پسلی جو ہے وہ کیسی ہونا چاہیے؟ سیدھی ہونا چاہیے، ٹیڑھی ہونا چاہیے؟ کیسی ہونا چاہیے؟ اللہ نہ کرے کسی کی پسلی سیدھی ہو جائے، کسی کی پسلی اگر سیدھی ہو گئی تو پھر ڈاکٹر کے وہاں جا کر پلسٹر چڑھوا کر کے باقاعدہ اس کو ٹیڑھا کیا جائے گا۔ جب تک وہ ٹیڑھی ہے جبھی تک حسن ہے اس میں، اور ٹیڑھی نہ ہو پھر حسن نہیں۔ عجیب چیز ہے، بعض چیزوں میں بعض چیزیں عیب ہوتی ہیں، کسی میں وہی چیز خوبی کے ذریعہ ہوتی ہے۔ جیسے کالا کلر اسے اچھا نہیں سمجھا جاتا، مگر یہ کالا کلر بھی کبھی کبھی اچھا ہوتا ہے۔ کیا کہا شاعر نے؟ زیب ہے خال سیاہ چہرے گلرو کے لیے۔ خال کہتے ہیں تل کو، اور تل کیسا ہوتا ہے؟ کالا۔ کہتے ہیں یہ کالا ہے اگرچہ تل، مگر یہ خوبصورتی کا ذریعہ ہے۔ کس کے لیے؟ خوبصورت چہرے کے لیے۔ خوبصورت چہرے پر اگر کالے رنگ کا تل ہو تو اس کی خوبصورتی گھٹ جاتی ہے نا، بڑھ جاتی۔ ویسے کالا رنگ اچھا نہیں سمجھا جاتا، مگر یہاں خوبی کا ذریعہ ہے کجی عیب مگر حسن ہے ابرو کے لیے۔ کجی مانی ٹیڑھا ہونا، یہ کوئی اچھی چیز نہیں کہنا بڑے ٹیڑھے مزاج کے ہیں، ارے وہ بڑے ٹیڑھے ہیں، یہ عیب ہے۔ مگر ٹیڑھا ہونا کہیں کہیں خوبی کا ذریعہ ہے، خوبصورتی کا ذریعہ ہے۔ کہاں خوبصورتی کا ذریعہ ہے؟ کہا ہے کجی عیب مگر حسن ہے ابرو کے لیے، مگر حسن ہے ابرو کے لیے۔ کجی مانے ٹیڑھا پن، ویسے تو عیب کی چیز ہے، اچھی چیز نہیں ہے، مگر ابرو کہتے ہیں کسے معلوم آپ کو؟ آدمی کی جو بھویں ہوتی ہیں ان کو کہتے ہیں ابرو۔ یہ اگر کمان کی طرح ہو ٹیڑھی تو کیا ہوتا ہے؟ یہ خوبصورتی کا ذریعہ ہے، اگر سیدھی سیدھی ہو تو پھر خوبصورتی کا ذریعہ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے باز جو ہوتا ہے شکرا اور باز، اس کے ناخن جو ہوتے ہیں بڑے بڑے ناخن ہوتے ہیں نا، بڑے بڑے ناخن ہونا عیب ہے، مگر اس کے لیے بڑے ناخن ہونا ہی کمال ہے۔ اگر ناخن اس کے نہ ہو تو وہ شکار کیسے کرے گا؟ ارے ہے یا نہیں؟ ایسے ہی عورتوں میں اگر ان کے مزاج کے اندر ٹیڑھا پن نہ ہو تو پھر کیا ہے؟ یہ ان کے اندر وہ حسن ہے جو عورتوں کا، یہ حسن ہے، یہ عیب نہیں ہے ان کا۔ اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم ان کو سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو توڑ ڈالو گے تم، اسی طریقے سے ان سے فائدہ اٹھاؤ۔ تو غرضے کی حضرت علی اور حضرت فاطمہ کسی بات پہ اختلاف ہوا تو حضرت علی نے کیا کیا؟ حضرت علی نے کیا کیا؟ ایسے موقع پہ کیا ہوتا ہے؟
اگر بیوی نے کوئی بات کہی تو شوہر صاحب کیا کرتے؟ خود چپ رہتے ہیں. اس کا جواب دیا. شوہر نے جب جواب دیا تو بیوی کیا سمجھتی ہم کوئی کم ہیں؟ اس نے دوسرا ٹیڑھا جواب دیا. پھر شوہر صاحب نے پھر جواب دیا. جواب دینے سے بات بڑھے گی یا گھٹے گی؟ بڑھے گی. اور جب بات بڑھے گی تو پھر معاملہ بہت دور تک چلا جائے گا. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کیا کیا؟ گھر سے چلے گئے. یہ دنیا کو سبق دیا ہے حضرت علی نے. جب کبھی شوہر و بیوی میں اختلاف ہو اور بات بڑھ جائے تو وہاں سر پہ مسلط مت رہو. تمہیں پتا ہے وہ تو خاموش ہوں گی نہیں، اس لیے ان کو ناقصات العقل کہا گیا ہے. آپ تو ناقص العقل نہیں ہیں، آپ تو عقل سے کام لے لیجئے. آپ وہاں رہیں گے تو غصہ بڑھے گا آپ کو اور بات ختم نہیں ہوگی. حضرت علی وہاں سے چلے گئے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف ہے، علی کہاں ہیں؟ کہا وہ غصہ ہو گئے، چلے گئے. آپ نے دیکھا مسجد میں لیٹے ہوئے حضرت علی. تو غرضے کی پہلی چیز کیا ہے؟ ہمیشہ کے لیے نکاح ہوتا ہے، ہر گھر میں اختلافات ہوتے ہیں. اسلام نے کیا بتایا؟ پہلے تو سمجھاؤ آپس میں. اگر نہ سمجھ میں آئے تھوڑی تنبیہ کر لو. پھر بھی سمجھ میں نہ آئے تو اپنی برادری خاندان کے لوگوں کو بلاؤ. باہر نہیں جانا چاہیے گھر کی بات. پہلے گھر ہی میں سنبھالو. گھر میں نہ سمجھے تو خاندان میں رہے. پھر اس سے بھی اگر کام نہ چلے اور معلوم ہو کہ اب گھر جو ہے اجڑ جائے گا، گھر جہنم کا نمونہ بن گیا، ایسے موقع پر شریعت نے اجازت دی ہے اب نکاح کو آپ ختم کر سکتے ہیں. مگر ختم کریں گے کیسے؟ طلاق کے ذریعے سے. مگر طلاق کہیں گے کئی مرتبہ؟ کیوں بھائی؟ کئی مرتبہ کہو گے؟ وہ ادھر دیکھ رہے ہیں. کئی مرتبہ کہو گے؟ کہہ رہے ہیں 3 مرتبہ کہیں گے. دیکھیے سامنے بیٹھ کے کہہ رہے ہیں ہے یہی تو کہہ رہے ہیں. ایک تو سنتے نہیں لوگ، جو آئے وہ بھی توجہ سے نہیں سن رہے. اتنا اہم مسئلہ شریعت نے اجازت دی، مگر شوہر کو اجازت دی، اس میں تحمل زیادہ، اور اس کے استعمال کی اجازت دینے کے ساتھ ساتھ پابندی بھی لگائی. کیا؟ ابغض الحلال الی اللہ الطلاق. اللہ کے نزدیک جو ناپسندیدہ چیزیں ان تمام چیزوں میں سب سے ناپسندیدہ چیز طلاق ہے. مجبوری میں اس کا استعمال ہوگا. جب دواؤں سے کام نہ چلے، ٹیبلٹ سے کام نہ چلے، ساری تدبیریں ناکام ہو جائے تو آخر میں آپریشن ہوتا ہے. اور آپریشن بھی کتنا ہونا چاہیے؟ اگر ضرورت 1 انگل کے برابر ہے تو ایک بالش جو ڈاکٹر پیٹ پھاڑ دے وہ ڈاکٹر نہیں، مسیحا نہیں، وہ قاتل ہے. جتنے میں کام چلے اتنے ہی آپریشن ہو. تو شریعت نے کیا کیا؟ طلاق کے 3 درجے مقرر کیے، 1 2 3. مگر طلاق دینے کا مجبوری میں طلاق ہو، آخر میں طلاق ہو سب سے. اور وہ بھی کب ہو؟ یہ انتقام نہیں ہے بیوی سے غصہ ہو گئے طلاق. یہ انتقام لینے کے لیے نہیں ہے، بدلے کے لیے نہیں ہے، یہ مسئلے کو الجھانے کے لیے نہیں ہے، مسئلے کو حل کرنے کے لیے ہے. یہ اسلام رحمت ہے، دین رحمت ہے. بعض مرتبہ طلاق ہی رحمت ہوتی ہے. دونوں گھٹ گھٹ کے زندگی گزار رہے ہیں اور اتنی لمبی زندگی ہے. اس کے لیے بہتر طریقہ یہی ہے کہ دونوں آزاد ہو جائیں، جہاں مناسب ہو جا کر اپنے رشتہ کر لیں، بدمزگی کے ساتھ نہیں. مجبوری میں طلاق، اور مجبوری میں بھی طلاق کب دیں گے طلاق؟ ارے طلاق کا ٹائم ہے، پتہ ہے آپ کو؟ کس کو معلوم ہے طلاق کا ٹائم ہے؟ اتنے لوگ بیٹھے ہیں، معلوم ہے طلاق کا ٹائم؟ نومبر کا مہینہ، یہ برسات میں طلاق دی جائے. کب دینا چاہیے طلاق؟ اگر ضرورت پڑ بھی جائے تو 1 مرتبہ لفظ طلاق، اور وہ بھی ہر وقت نہیں. فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ، ایسے وقت میں طلاق دو تاکہ وہ آسانی سے عدت گزار سکیں. اور وہ وقت کون سا ہے؟ جب تک وہ وقت نہ آئے صبر کرو. عام طور پر طلاق جو ہوتی ہے وہ خوشی میں ہوتی ہے نا، جب بہت خوش ہوتے ہیں میاں بیوی. یہ دیکھیے ہنس رہے ہیں.
غصے میں ہوتی ہے نا، انتقام بدلہ لینے کے لیے. اچھا سبق سکھاتے ہیں ابھی تمہیں طلاق دیے دے رہے ہیں. شریعت نے کہا سبق سکھانے کے لیے تھوڑی طلاق ہے. آپ کا جی چاہے غصے میں آپ ہیں مگر پھر بھی آپ لفظ طلاق زبان سے استعمال نہیں کر سکتے ہیں. جب جی چاہا آپ نے استعمال کیا. اس کے لیے ٹائم دیکھو ہے نہیں ہے. اب پتہ چلا وقت تو ہے نہیں ابھی طلاق کا، اور غصہ کتنی دیر رہے گا؟ 4-5 سال تک. ارے تھوڑی دیر کے بعد نارمل ہو گیا، اور اسی لیے طلاق دے رہے تھے. جب رک گئے ابھی ٹائم نہیں ہے تو طلاق ہوگی ہی نہیں. ارے ہے یا نہیں؟ وہ ٹائم کون سا ہے طلاق کا؟ یعنی جب شادی آدمی کرتا ہے تو اس کے لیے تیاری 1 ہفتے میں ہو جاتی ہے نا. کتنے دن لگتے ہیں؟ مدتوں تیاری ہو رہی ہے. مگر جو رشتہ کیا ہے آپ نے اس کے اصول اور ضابطے آپ نے زندگی بھر نہیں سیکھے. آپ نے آج تک نہیں پتا، بوڑھے ہو گئے. جب جی چاہے طلاق دے دے. نہیں، طلاق کا وقت ہے. کیا طلاق کا وقت ہے؟ غصے میں طلاق دینا حرام. غصے میں نہیں دیں گے آپ. پھر اس وقت بھی طلاق دینا جائز نہیں ہے جس زمانے میں عورتیں نماز روزہ کرنے کے لائق نہیں ہوتی. اگر یہ ٹائم ہے، آپ کو غصہ اسی وقت آیا اور ٹائم یہ چل رہا ہے تو آپ طلاق نہیں دے سکتے. اور جب یہ ٹائم گزرے گا تو آپ کا غصہ خاک میں مل جائے گا. پھر کب طلاق دیں؟ جب مجبوری ہو، شدید ضرورت ہو، حالات کا تقاضا ہو تب دی جائے، اور وقت پر دی. وقت کیا ہے؟ کہا ناپاکی کے ایام میں طلاق دے، پاکی کا زمانہ ہو. اور ہر پاکی کے زمانے میں بھی طلاق نہیں دے سکتے. ایسی پاکی کا زمانہ ہو جس میں میاں بیوی کا خاص تعلق قائم نہ ہوا ہو. شوہر اور بیوی کا جو خاص تعلق ہوتا ہے، یہ تعلق جس پاکی کے زمانے میں قائم نہ ہو اس میں طلاق دیجئے آپ. کیا مسلمان جتنے طلاق دیتے ہیں ایسے وقت میں طلاق دیتے ہیں؟ آپ بتائیے. جتنی پیچھے تحقیق کی جائے گی کسی نے رعایت ہی نہیں کی. یہ کھیل ہے، یہ کھلواڑ ہے، یہ دین کے ساتھ مذاق ہے. یہ مذاق کون کر رہا ہے؟ یہودی نا، عیسائی کر رہے ہیں. کیوں کر رہے ہیں؟ تہجد پڑھنے والا ہے مگر طلاق جب دیتا ہے تو ایسے نہیں دیتا. وقت لگا ہوا ہے اس کا. اس نے طلاق دی تو ایسے طلاق نہیں دی. یہ کیا ہے؟ روشنی ہے اور گر رہے ہیں غار میں. اسی لیے کہا گیا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. علم کا سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے. کون سا علم؟ دین کے یہی بنیادی علم حاصل ہونا ضروری ہے. ایسا وقت جس میں جو پاکی کا بھی زمانہ ہو اور شوہر اور بیوی کا تعلق ہے اس میں دے طلاق. اور ایک طلاق، صرف ایک طلاق دے دی. اب اس کے بعد عدت کا زمانہ ہے. ابھی نکاح ختم نہیں ہوا، عدت کا زمانہ ہے. عدت کا زمانہ کتنا ہے؟ 3 پیریڈ. اگر عمر زیادہ ہو چکی ہے، بڑھاپے میں ایسا ہوا ہے تو 3 مہینے. اگر کم عمر ہے، بچی ہے تو 3 مہینے. اگر وہ حمل سے ہے اور آپ نے طلاق دے دی تو پھر اس کی عدت 3 مہینے 3 پیریڈ نہیں ہے. کب ہے؟ جب بچے کی پیدائش ہو جائے. اتنی لمبی عدت. پھر اس عدت کے زمانے میں شریعت کیا کہتی ہے؟ اب غصہ ہو گیا ٹھنڈا، عدت ابھی گزری نہیں. شوہر کو بھی بہت احساس ہو رہا ہے، اور عام طور پر جب لوگ طلاق دیتے ہیں بعد میں پچھتاتے ہیں. بیوی بھی پچھتا رہی، شوہر بھی پچھتا رہا ہے، پورا گھر پچھتا رہا ہے. اب وہ پچھتا رہے ہیں، پھر سے میاں بیوی بن کے رہنا چاہتے ہیں. یہ تو غلطی ہو گئی. اس غلطی کی اصلاح کا ابھی موقع ہے. کب موقع ہے؟ جب آپ نے 1 مرتبہ طلاق دی. 3 پیریڈ بڑا لمبا زمانہ ہے. آپ سوچ لیجئے اچھی طریقے سے.
دونوں نے سوچا کہ معاملہ غلطی ہو گیا، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، لہذا ابھی نکاح کی ضرورت نہیں ہے، ابھی آپ کی بیوی ہے، وہ شوہر اور بیوی بن کے دونوں ساتھ میں رہ سکتے ہیں۔ کب تک؟ جب تک عدت نہ گزری ہو۔ اگر عدت کا زمانہ گزر گیا تو نکاح ختم ہو گیا۔ طلاق کاہے کے لیے ہوتی ہے؟ نکاح ختم کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ لوگ اتنے جاہل ہیں، وہ سمجھتے ہیں جب تک 3 مرتبہ نہ کہو طلاق ہوگی نہیں، نکاح ختم ہی نہیں ہوگا۔ ایک مرتبہ جب طلاق اس نے زبان سے کہا، اس کے بعد جب عدت کا زمانہ گزر گیا تو نکاح خود بخود کیا ہو جائے گا؟ ہے بھائی، کیا ہو جائے گا نکاح؟ بتا ہی نہیں، خود بخود کیا ہو جائے گا؟ جڑ جائے گا نا۔ سن تھوڑے میں بیٹھے ہیں مگر سن نہیں رہے، دلچسپی نہیں ہے۔ اللہ رحم کرے، اس میں بھی آدمی سنجیدہ نہ ہو تو کائے میں سنجیدہ ہوگا؟ تو کیا ہوگا؟ نکاح ختم ہو گیا۔ نکاح ختم ہونے کے بعد اب گزر گئے 4 سال 5 سال، اب ٹھوکر کھا چکے دونوں ہر طرف سے، اور دونوں نے طے کیا میاں یہ تو بہت غلط ہوا، ابھی وقت ہے، ابھی بھی پھر سے ہم لوگ ایک ساتھ رہ سکتے ہیں۔ تو شریعت کیا کہتی ہے؟ خالی نکاح کر لو، میاں بیوی بن کے تم رہ سکتے ہو، کچھ گیا نہیں ہے ابھی۔ ہاں تم نے 3 طلاقیں دی، 3 طلاقیں ہوتی ہے، ایک تم نے دی ہے، اب آپ کے بعد باقی کتنی بچی ہیں؟ 2 بچی ہیں۔ ذرا خیریت کے ساتھ، شریعت کہتی 3 طلاقیں ہیں، مگر 3 طلاقوں میں سے وہ طلاق جس کے بعد آدمی رجوع کر سکتا ہے اس کو طلاق رجعی کہتے ہیں، وہ 1 طلاق ہے۔ 1 طلاق دی، اگر عدت کے زمانے میں جی چاہا میاں بیوی بن کے رہیں اور پچھتانے لگے تو بغیر نکاح کے رہ سکتے، عدت کا زمانہ گزر گیا، نکاح ختم ہو گیا، پھر سے نکاح کر کے رہ سکتے ہیں۔ یہ سہولت 1 طلاق میں ہے اور 2 طلاقوں میں ہے۔ طلاقوں میں 2 میں، مگر قرآن نے بیان عجیب انداز سے کیا۔ قرآن کا الطلاق مرتان، طلاق 2 مرتبہ ہے۔ 2 مرتبہ کا مطلب سمجھے؟ 2 مرتبہ کا مطلب سمجھے؟ یعنی ایک دم سے 2 مرتبہ نہیں۔ 2 مرتبہ کا مطلب کیا ہوتا؟ کوئی آدمی کہے ہم نے آپ کو 2 روپے دیے، تو 2 روپے دینے کا مطلب ایک ساتھ 2 روپے دے دیے۔ ہم نے آپ کو 2 مرتبہ دیے تو مطلب 1 مرتبہ پہلے دیے، 1 مرتبہ بعد میں دیے۔ شریعت کہتی ہے اگر 2 طلاقیں بھی تمہیں دینا ہو تو یہ 2 طلاقیں بھی ایک ساتھ مت دینا، پہلے 1، اس کے بعد اگر ضرورت سمجھنا اچھا یہ نہیں، اچھا طریقہ یہ نہیں ہے، دوسری طلاق زبان پر لانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اگر ضرورت محسوس کی تو دوسری مرتبہ، جب پاکی کا زمانہ 2 مرتبہ کہہ دیا تو اب بھی کیا ہے؟ کیس آپ کے ہاتھ میں ہے۔ طلاق گزرنے، عدت گزرنے سے پہلے اگر سوچ سمجھ لو، اللہ فرماتا اگر بیوی کو قاعدے سے رکھنا ہے تب تو روکو، اور اگر قاعدے سے نہیں رکھنا ہے تو عدت گزر جانے دو، نکاح ختم ہو جانے دو۔ اگر ستانے کا ارادہ ہے تو پھر اجازت نہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ پہلے زمانے میں طلاق کی کوئی حد نہیں تھی، 20 طلاقیں 50 طلاقیں ایک آدمی طلاق دیتا تھا، اس کے بعد جیسے ہی عدت ختم ہونے لگتی تھی پھر رجوع کر لیتا تھا، پھر طلاق دیتا تھا، پھر رجوع کر لیتا تھا۔ زندگی بھر بیوی پھنسی رہتی تھی، طلاق رجوع طلاق رجوع۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے بچانے کے لیے باقاعدہ قرآن کی آیت نازل فرمائی اور کیا کہا؟ طلاق کی حد 3 ہے بس۔ کتنی؟ 3 سے زیادہ نہیں۔ اور 3 کے اندر بھی کیا بتایا؟ شرطیں لگا دی، ہر وقت نہیں دے سکتے، اس کا ایک وقت ہونا چاہیے۔ اور پھر فرمایا وہ طلاق جس کے بعد شوہر بیوی سے رجوع کر سکتا ہے وہ کون؟ کتنی طلاقیں؟ 1 اور 2۔ اسی مضمون کو اللہ نے قرآن میں بیان کیا۔ اللہ فرماتا ہے الطلاق مرتان، طلاق 2 مرتبہ ہے۔ کون سی طلاق؟ یہ مطلب نہیں ہے 2 مرتبہ دینا ضروری ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ بہتر، سب سے بہتر طریقہ کیا ہے؟ بولو۔
ایک بار. اس کے بعد دو اختیار آدمی کو حاصل ہے. کون؟ عدت کے گزرنے کے اندر اندر اگر رکھنا چاہے رکھے، اور نہیں رکھنا چاہتا عدت گزر جائیں دے، نکاح اس کا ختم ہو جائے گا. یہی مسئلہ دو طلاقوں کا ہے. الطلاق مرتان، طلاق دو مرتبہ ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ، پھر بیوی کو روک لینا ہے دستور کے مطابق، قانون کے مطابق. حق ادا کریں گے، صحیح زندگی گزاریں گے. اگر یہ ارادہ ہے تو بیوی کو روکنے کا حق ہے. او تسریح بِإِحْسَان، یا اس کو چھوڑ دینا ہے خوبصورتی کے ساتھ. کیسے؟ نکاح جب ہوتا ہے تو کیسے ہوتا ہے؟ غصے میں نا، غصے میں، ناراضگی میں. نکاح کیسے ہوتا ہے؟ خوشی خوشی. اللہ کہہ رہا ہے یہ جیسے نکاح ہوا تھا خوشی معاملہ ہوا تھا، ایسے جب معاملہ ختم کرنا تو بدمزگی کے ساتھ نہ ہو، رنجیدگی کے ساتھ نہ ہو، غصے کے ساتھ نہ ہو. کیسے ہو؟ خوبصورتی کے ساتھ. او تسریح بِإِحْسَان، یہ چھوڑ دینا ہے خوبصورتی کے ساتھ. خوبصورتی کا مطلب گالم گلوج نہیں، برا بھلا نہیں، زیادتی نہیں. بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں، طلاق دے دی، اس کے بعد جب ان کا سامان دیا، واپس کیا لڑکی والوں کا، تو اس کو توڑ دیا پہلے اور توڑ کے واپس کر رہے. شریعت کا مسئلہ کیا، کہاں اس پہ عمل ہوا بتانا ذرا. کتنے تہجد گزار اور کتنے دینداروں نے عمل کیا. اگر طلاق ہو گئی تو فرمایا اس کا خاص طریقہ ہے. طریقے کے ساتھ جب اس کو رخصت کرنا بیوی کو، تو اس کو ہدیہ دے کے رخصت کرنا. کیا دینا ہے؟ ہدیہ. ہدیہ کب دیا جاتا ہے؟ جس سے نفرت ہوتی ہے نا، اسی کو ہدیہ دیا جاتا ہے. وَمَتِّعُوهُنَّ، ان کو متاع دے کر کے رخصت کرو، ان کو جوڑا دے کر کے رخصت کرو. جیسے تم نے یہ رشتہ کیا تھا خوبصورتی کے ساتھ، ایسا اس کا خاتمہ بھی خوبصورتی کے ساتھ ہونا چاہیے. اللہ فرماتا ہے او تسریح بِإِحْسَان، یا ان کو چھوڑ دینا ہے خوبصورتی کے ساتھ. دوسرا طریقہ کیا؟ بعض لوگ جو ہے وہ بیوی کا حق بھی نہیں ادا کرتے اور اس کو طلاق بھی بولو نہیں. ایسا ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ تاکہ بیوی عاجز ہو جائے، اور عاجز ہونے کے بعد یہ کہے کہ بھائی آپ ہمیں طلاق دے دیجئے، اور جو آپ نے مہر دیا تھا ہم وہ مہر آپ کو واپس کر دیں گے، یا اتنا پیسہ لے ہو مگر میری جان چھوڑ دو. قرآن کہتا ایسا کرنا حرام ہے. حرام کیا ہے؟ جو تم نے بیوی کو دے دیا، طلاق دے کر کے اس کو تم واپس نہیں لے سکتے. اگر تمہارے لینے کی نیت ہے تو فرمایا یہ حرام ہے. کیا کہا قرآن نے؟ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ، اور تمہارے لیے حلال نہیں ہے. حلال نہیں مطلب حرام ہے. کیا؟ أَن تَأْخُذُوا، کہ تم واپس لے لو، مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ، جو تم نے ان کو دیا تھا، شَيْئًا، اس میں سے کچھ بھی تمہارے لیے لینا حلال نہیں ہے. بہت سارے لوگ زیادتی اس لیے کرتے ہیں کہ بیوی مہر معاف کر دے. یہ حلال ہے کیا؟ یہ بھی حرام ہے. اس لیے زیادتی کرتے ہیں تاکہ بیوی طلاق مانگے اور کیا کہے، ہم تمہیں پیسہ دیے دے رہے ہیں مجھے طلاق دے دو. یہ بھی حرام ہے. مگر ایک شکل جائز ہے، غور سے سنو، گھڑی مت دیکھو. ایک شکل جائز ہے. وہ شکل کیا ہے؟ وہ شکل ہوتی بہت کم ہے. وہ شکل یہ ہے کہ شوہر بیوی کا پورا حق ادا کر رہا ہے اور بیوی بھی بہت نیک ہے، مگر دونوں کے مزاج میں موافقت نہیں، میل نہیں کھا رہی طبیعت. اور دونوں دیندار بھی پکے ہیں، شوہر بھی بیوی بھی، مگر طبیعت جب میل نہیں کھا رہی ہے تو ظاہر بات ہے اب بیوی شوہر کا حق ادا تو کرے گی مگر دل سے نہیں کرے گی. شوہر بیوی کا حق ادا تو کرے گا مگر دل سے نہیں کرے گا.
دیندار بھی ہیں، حق بھی نہیں مار رہے ہیں، مگر طبیعت میں میل نہیں ہے کسی طریقے سے۔ ایسی صورتحال میں شریعت کہتی ہے کہ بیوی کہے شوہر سے کہ آپ مہر جو آپ نے دیا واپس لے لیجئے، یا اتنے پیسے ہم آپ کو دے دیں گے، ہمیں آپ سے کوئی شکایت نہیں ہے، آپ ہمیں طلاق دے دیجئے۔ تو ایسی صورتحال میں جو رضامندی کے ساتھ بیوی دے رہی ہے پیسہ اور کہہ رہی کوئی شکایت بھی نہیں ہے، اس پیسے کو لینا حلال ہے۔ اسی کو کہتے ہیں خلا۔ کیا کہتے ہیں اسے؟ خلا، یعنی کچھ دے کر کے طلاق لی جائے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آئیں اور انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول، میں اپنے شوہر کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی۔ یہ کون ہے جو عورت آئی ہوں گی؟ وہ کون ہوں گی؟ صحابیہ۔ اور ان کے شوہر جو ہوں گے وہ کون ہوں گے؟ صحابی۔ اور صحابیہ جو ہیں ان کے دل بھی صاف کیے ہیں اللہ کے نبی نے، اور جو صحابی ہیں ان کے دل بھی مانجے ہیں اللہ کے نبی نے۔ ان جیسے اعلیٰ اخلاق والے بولو لوگ ہو نہیں سکتے۔ اب وہ خود ہی آ رہی بیوی، اے اللہ کے رسول اور اپنے شوہر کے ساتھ رہنا نہیں چاہتے۔ آپ نے فرمایا کیوں؟ سبب؟ کہا نہیں، وہ بڑے اچھے آدمی ہیں، انہوں نے میرے سارے حق ادا کیے۔ دین کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے ان کے اندر کوئی خرابی اور کمی میں نے نہیں پائی ہے، لیکن مجھے ان سے محبت نہیں ہے، اور مجھے ڈر لگتا ہے اللہ نے جو شوہر کے حق میرے ذمہ رکھے ہیں ان حقوق کی ادائیگی میں کہیں کوتاہی نہ ہو جائے اور قیامت کے دن ہماری پکڑ نہ ہو جائے۔ تو آپ نے فرمایا اچھا، انہوں نے مہر میں جو تمہیں باغ دیا تھا، وہ مہر میں جو باغ تمہارے شوہر نے دیا تھا وہ باغ تم ان کو لوٹا دو اور طلاق لے لو۔ ان بیوی نے وہ مال باغ لوٹا دیا، شوہر نے ایک طلاق دے دی۔ اس کا نام ہے خلا۔ خلا کا یہ مطلب نہیں ہے یہ جبھی جائز ہے شوہر کی طرف سے زیادتی بولو نہ ہو۔ اگر زیادتی اس لیے کر رہا ہے، بیوی عاجز آ کر کے کہے طلاق دے دو، پیسہ لے لو، یہ تو حرام ہے۔ اللہ فرماتا ہے اور نہیں حلال ہے تمہارے لیے کہ تم لے لو ان سے جو تم نے ان کو دیا ہے کچھ بھی، الا ان یخافا، مگر ایک شکل میں جائز ہے۔ کب؟ جب دونوں ڈریں۔ کون؟ شوہر اور بیوی دونوں ڈریں، دونوں کے دل میں اللہ کا ڈر ہو۔ کیا ڈریں؟ اللہ یقیما حدود اللہ، کہ وہ قائم نہیں رکھ سکیں گے اللہ کی حدود کو۔ اللہ نے جو حق دیے ہیں شوہر کے بیوی پر، بیوی کے شوہر پر، وہ حقوق دل سے ادا نہیں ہو پائیں گے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ، اگر تمہیں اندیشہ ہو یہ دونوں نیک ہیں، نیک سیرت ہیں، دیندار ہیں، مگر صرف اللہ کے ڈر کی وجہ سے یہ طلاق لین دین کرنا چاہتے ہیں، تو فرما فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، تو کوئی حرج نہیں ہے ان دونوں پر اس چیز میں جس کو دے کر عورت اپنا پیچھا چھڑا لے۔ اس لیے کہ یہاں بیوی اپنی رضامندی سے دے رہی ہے اور شوہر بھی اس کو مجبور نہیں کر رہا ہے، اسی نام کا نام کھلا۔ تلک حدود اللہ، اللہ فرماتا یہ اللہ کے قائم کیے ہوئے حدیں ہیں، اللہ کے قائم کیے ہوئے قاعدے ہیں، قانون ہیں۔ فلا تعتدوها، ان سے آگے نہ بڑھنا، تجاوز نہ کرنا، کراس نہ کرنا۔ ومن يتعد حدود اللہ، اور جو آدمی اللہ کی حدوں کو پھلاگے گا، یعنی ظلم کر رہا ہے بیوی پر تاکہ وہ مہر معاف کر دے، ظلم کر رہا ہے بیوی پر تاکہ وہ پیچھا چھڑانے کے لیے پیسہ دے کر کے طلاق حاصل کر لے، جو آدمی حدوں کو پھلانگے گا فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو یہ لوگ ظالم ہیں۔ آخرت میں تو پکڑ ہوگی لیکن دنیا میں اللہ دکھا دے گا، کاروبار میں ایسی نحوست اللہ ڈال دے گا اور گھر میں ایسی بدمزگی اللہ پیدا کرے گا کہ زندگی اس آدمی کی اجیرن ہو جائے گی۔ اولئک هم الظالمون۔ یہ مسئلہ کب تک کا تھا؟ 2 طلاقوں کا۔ اب اگر اس نے تیسری طلاق دے دی، معلوم یہ ہوا ایک دم سے 3 طلاقیں نہیں دینا چاہیے، حرام ہے، ناجائز ہے۔ ضرورت ہو تو پہلے، تب سب سے اچھا طریقہ 1، دوسرا طریقہ 2۔
اس کے بعد بیوی کو نہیں رکھنا ہے، عدت گزر گئی، بیوی نکاح ختم ہو گیا، تیسری کی نوبت ہی نہیں آنا چاہیے۔ اللہ فرماتا اور اگر آ گئی نوبت، تم نے قانون ہاتھ میں لے لیا اور تیسری بھی طلاق دے دی، تو سزا بھگتنے کے لیے کیا ہے؟ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، اگر اس نے اس کے بعد اس کو طلاق دے دی، یعنی تیسری بھی دے دی، تو نہیں حلال ہے وہ بیوی اس شخص کے لیے اس کے بعد، یعنی نکاح بھی دوبارہ نہیں کر سکتا عدت گزرنے کے بعد۔ حتیٰ تنکیہ زوجن غیرہ، یہاں تک کہ یہ عورت نکاح کرے اس کے علاوہ کسی شوہر سے عدت گزرنے کے بعد، اور پھر وہ شوہر اس کے ساتھ رہے، اور رہنے کے بعد خوشی سے اسے طلاق دے دے خود بخود، یا شوہر کا انتقال ہو جائے پھر عدت گزر جائے، اب اس کے بعد پہلا شوہر اگر اس سے نکاح کرنا چاہے تو اب نکاح ہو سکتا ہے۔ اسی کو کہتے ہیں حلالہ۔ حلالہ یہ نہیں ہے کہ صاحب 3 طلاقیں آپ نے دے دی، اب اس کے بعد پروگرام کے تحت آپ نے کسی آدمی کو راضی کیا کہ آپ نکاح کر لیجئے بعد میں طلاق دے دیجئے گا، یہ حلالہ نہیں ہے، یہ تو شرط آپ نے لگا دی۔ ایسے شرط لگانے والے پر اللہ کی لعنت، اور جس کے لیے شرط لگائی گئی اس کے اوپر بھی اللہ کی لعنت۔ لعن اللہ المحلل والمحلل لہ، حلالہ کرنے والے اور جس کے لیے حلالہ کیا جا رہا ہے، دونوں پر اللہ کی لعنت۔ لعنت کا مطلب اللہ تعالیٰ نے اس کو رحمت سے دور کر دیا۔ حقیقت میں یہ سزا بیوی کے لیے نہیں ہے، یہ سزا شوہر کے لیے ہے۔ اللہ یہ بتانا چاہتا ہے اس نے قانون کو ہاتھ میں لے لیا، یہ شوہر اس لائق نہیں ہے کہ تم اس کے نکاح میں رہو۔ اللہ کی دنیا بہت بڑی ہے، کسی اور سے تم نکاح کر لو، لیکن اگر پھر بھی تم اسی کے پاس جانا چاہتی ہو تو اس کے پاس جانے کے لیے صرف نکاح کافی نہیں ہے۔ کب ہو سکتا ہے نکاح؟ یہاں تک کہ وہ نکاح کر لیں اس کے علاوہ دوسرے شوہر سے، اور دوسرا شوہر پھر اسے طلاق دے۔ کیسے؟ خوشی سے، اپنی مرضی سے، کسی وجہ سے، یا اس کا انتقال ہو جائے، اب عدت گزر جائے تو ہو سکتا ہے نکاح۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے فَإِن طَلَّقَهَا، اگر دوسرے شوہر نے بھی اس کو طلاق دے اور نہیں طلاق دی تو کوئی مسئلہ نہیں، اس لیے کہ نکاح 1 مہینے کے لیے تھوڑی کیا جاتا ہے۔ فَإِن طَلَّقَهَا، اگر اس نے اس کو طلاق دے دی، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، تو پہلے میاں بیوی پر اب کوئی حرج گناہ نہیں ہے، أَن يَتَرَاجَعَا، کہ آپس میں مل جائیں اور پھر سے نکاح کر لے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی تھے رفاعہ، ان کی بیوی تھی، شوہر نے ان کو طلاق دے دی، 3 طلاقیں۔ اس کے بعد انہوں نے ایک دوسرے صحابی سے نکاح کیا، ان کا نام تھا عبداللہ ابن زبیر، عبد الرحمن ابن زبیر۔ پھر اس کے بعد وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، انہوں نے بھی طلاق دے دی۔ کیا ہم پہلے شوہر کے پاس جا سکتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، صرف نکاح کافی نہیں ہے، نکاح کے بعد شوہر اور بیوی کے جو تعلقات ہیں یہ بھی قائم ہوں۔ جب تک یہ قائم نہیں ہو سکتے، لا، تم سابقہ شوہر کے پاس دوبارہ نہیں جا سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا دوبارہ یہ لوگ نکاح کر تو سکتے ہیں، مگر کب؟ اس میں بھی وہی شرط ہے، کیا؟ اگر ان کو یقین ہو کہ ہم ایک دوسرے کا حق ادا کریں گے۔ ان ظنا ان یقیما حدود اللہ، اگر ان کو یقین ہو کہ وہ اللہ کے حدود کو، اللہ کے حکموں کو قائم رکھیں گے۔ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اور یہ قاعدے اور قانون ہیں جن کو اللہ کھول کھول کر بیان کرتا ہے ان لوگوں کے لیے جو جاننا چاہتے ہیں اور جان کر ان پر عمل کرنا چاہتے ہیں۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، اور جب تم نے عورتوں کو طلاق دے دی، طلاق رجعی 1 یا 2، فَبَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ، پھر پہنچ گئیں وہ اپنی مدت تک۔ مدت تک مطلب یعنی عدت کا زمانہ ان کے ختم ہونے کے بالکل قریب آ گیا۔ اللہ فرماتا اب تمہیں 2 آپشن ہیں تمہارے سامنے، کون کون؟ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، تم ان کو روک سکتے ہو دستور کے مطابق۔
اگر واقعی بھلائی کے ساتھ زندگی گزارنا ہے تو روک سکو. او سرحوہن بمعروف، یا تم ان کو چھوڑ دو دستور کے مطابق، قانون کے مطابق، عاجز کر کے نہیں، ظلم کر کے نہیں. ولا تمسکوہن ضرارا لتعتدوا، اور بیویوں کو مت روکو نقصان پہنچانے کے لیے، تکلیف پہنچانے کے لیے، تاکہ تم پر زیادتی کرو. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، اور جو آدمی بیوی کو اس لیے روک رہا ہے تاکہ اس پر ظلم کرے اور زیادتی کرے، اللہ فرماؤ وہ بیوی پہ نہیں ظلم کر رہا ہے، وہ ظلم کس پہ کر رہا ہے؟ اپنے آپ پر. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، اور جس شخص نے ایسا کیا اس نے اپنے اوپر ظلم کیا. اس لیے گناہوں کا وبال کس کو جھیلنا پڑے گا؟ مجرم کو. وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، اور اللہ کی آیتوں کو کھیل مت بناؤ، ہنسی مت بناؤ. کھیل کا مطلب اللہ نے نازل کی آیتیں حکم اور جانے نہیں، پوری زندگی گزر گئی جانے نہیں طلاق کا طریقہ کیا، نکاح کا طریقہ کیا، حکم کیا. یہ جان بھی لیا مگر غصے میں طلاق دے دی، ان قانون کی رعایت نہیں کی. وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور اللہ کے احسان کو، نعمت کو اپنے اوپر یاد کرو کہ اللہ نے کیسا مذہب دیا، کیسے قانون ہے، کیسی جامع شریعت عطا فرمائی. وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ، اور قدر کرو، یاد کرو اس نعمت کو، اس کتاب اور حکمت کو جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے. یعظکم بھی، اللہ تمہیں اس کے ذریعے سے نصیحت کر رہا ہے. واتقوا اللہ، اور سب سے بڑی چیز میاں بیوی کے حقوق اور شریعت کے قانون کی پاسداری آدمی جب کرے گا جب اس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا. واتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ کا ڈر کیسے پیدا ہوگا؟ یہ یقین پیدا کر لو بیوی کو ہم ستا رہے ہیں، کسی کو نہیں معلوم ہے، نہ اس کے ماں باپ کو معلوم ہے، نہ خاندان کو معلوم ہے، لیکن اللہ کو نیت کیا ہے تمہاری. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ. اب ایک دوسرا مسئلہ، بعض مرتبہ طلاق ہو جاتی، طلاق ہو جانے کے بعد بیوی چاہتی ہے، نادم ہوئے، شرمندہ ہوئے، جی چاہا وہ شوہر وہی ٹھئی، میری زندگی وہیں اچھی طرح گزرے گی. شوہر بھی چاہتا ہے کہ ہم اس سے نکاح کر لیں، لیکن گھر والے روکتے ہیں، وہاں نہیں ہم نکاح کرنے دیں گے تمہیں. اس نے بے عزتی کی ہمارے خاندان کی، ہم نے نکاح کیا تو اس نے طلاق دے دی، وہ آدمی اس لائق نہیں ہے. عورت چاہتی اس شوہر کے پاس جانا، شوہر بھی چاہتا ہے اس سے نکاح کرنا، مگر گھر والے، ماں باپ، بھائی بہن یہ کبھی کبھی روکتے ہیں، اور یہ انسانی فطرت ہے. ایک صحابی، ان کا نام حضرت میقل ابن یسار، کیا نام ہے؟ میقل ابن یسار رضی اللہ. انہوں نے اپنی بہن کا نکاح ایک صاحب کے ساتھ کیا، انہوں نے ان کی بہن کو طلاق دے دی، طلاق رجعی. عدت گزر گئی، نکاح ختم ہو گیا. اب ان کی بہن چاہتی تھی کہ ہم اس شوہر کے پاس پھر سے چلے جائیں، اور شوہر بھی چاہتا تھا ہم پھر سے نکاح کر لیں. لیکن جب انہوں نے نکاح کی پیشکش کی تو ان کے بھائی نے کہا اللہ کی قسم تمہیں اب اس شوہر کے ساتھ تمہارا نکاح ہم ہونے نہیں دیں گے. ہم نے اس کی عزت کی، اپنی بہن کا نکاح کر دیا، اس نے اس کا یہ سلا دیا، طلاق دے دی میری بہن کو، اب وہاں نہیں جانے دیں گے. جیسے ہی یہ کہا انہوں نے قرآن کی آیتیں نازل ہو گئی. صحابہ کا معاملہ کیا تھا؟ جہاں نرمایا وہاں نرم ہو گئے، جہاں گرمایا گرم، قسم کھا چکے تھے، فوراً خود حاضر ہوئے اور کہا اے اللہ کے رسول میری بہن کا نکاح اسی شوہر کے ساتھ کر دیجئے، اور قسم کا انہوں نے کفارہ ادا کیا. اللہ اس مضمون کو بیان، وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، اور جب تم لوگ طلاق دے دو کسی عورتوں کو، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، اور پہنچ جائیں وہ اپنی مدت تک، یعنی عدت گزر جائے. فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ، تو ان کو مت روکو، کہے سے أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ، کہ وہ نکاح کر لیں اپنے پہلے شوہروں سے. اذا تراضوا بینہم بالمعروف، جب وہ آپس میں رضامند ہو دستور کے مطابق. ذالکم یوعظ بہ من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر، اللہ فرماتا یہ نصیحت کی جا رہی ہے اس شخص کو جو تم میں سے ایمان رکھتا ہو اللہ پر اور آخرت کے دن پر. ناک کا مسئلہ مت بناؤ، خاندان کا مسئلہ مت بناؤ، ماحول مت دیکھو، اللہ کا حکم دیکھو. ذالکم ازکا لکم واطہر،
اور یہ معاملہ تمہارے لیے صفائی اور ستھرائی اور پاکیزگی کا ہے، اور اس میں کیا حکمتیں اور کیا بھلائیاں ہیں یہ اللہ جانتا ہے، تم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ خوب جانتا ہے اور وہ حکمتیں تم نہیں جانتے، اس لیے جہاں اللہ کا حکم ہے اس پر عمل کرو، اسی میں فائدہ ہے، اور اللہ کے حکم کی نافرمانی میں نقصان ہے، چاہے سمجھ میں نہ آئے بعد میں حالات سمجھا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان گزارشات کو قبول فرمائے۔ اللہ کو کیا تانبے کے برتن پر زکوٰۃ نکالی جاتی ہے؟ تانبے کے برتن اگر آپ بیچتے ہیں تو زکوٰۃ ہے، ورنہ زکوٰۃ 4 چیزوں پر ہے، اس سے پہلے بتا چکے، سونا اور چاندی، کیش، اور ہر وہ چیز جو آپ نے بیچنے کے ارادے سے خریدی۔ تو تانبا ہو اس پہ زکوٰۃ یوں تو نہیں ہے، لیکن اگر آپ بیچنے کے ارادے سے خریدا تو ہے زکوٰۃ۔ منا بھائی کی اہلیہ کی طبیعت خراب ہے، محمد بلال 8 سال کے ہیں، ان کو کینسر ہے، اللہ رحم کرے۔ محمد نسیم کی طبیعت خراب ہے، آراف کی والدہ کی طبیعت خراب، محمد مشیر صاحب کی طبیعت خراب ہے، محمد بلال کی طبیعت خراب ہے، اور بہت سارے اللہ تعالیٰ کے بندوں کی طبیعتیں خراب ہیں۔ اللہ سب کے حال پر رحم فرمائے، اور اللہ سب کو شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ حسن فاروقی کی والدہ کی طبیعت خراب ہے، دعا کیجیے اللہ شفا عطا فرمائے۔ 2 سال سے کام نہیں لگ رہا ہے، پریشان ہے، روز قرض دار ہو رہے ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ 500 مرتبہ پڑھیں۔ کیا پڑھیں گے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ، اتنا پڑھنا ہے، اور 100 مرتبہ درود شریف پہلے اور 100 مرتبہ درود شریف بعد میں۔ درود شریف کیسے پڑھیں گے؟ نماز والا درود شریف پڑھ لیا 1 مرتبہ، اللہم صلی علی محمد اللہم بارک علی محمد، پھر اس کے بعد 99 مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ کم ہو جائے گا۔ پھر 500 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ، پھر 100 مرتبہ اسی طرح درود شریف۔ یہ 99 بیماریوں کا علاج ہے۔ سب سے کم درجے کی بیماری ٹینشن ہے، چاہے جتنا آدمی ہولا ہوا پریشانی میں مبتلا ہو، ٹینشن فری ہو جائے گا اس کو پڑھنے سے، بہت مجرب ہے، عرش آدم کے خزانوں میں سے خزانہ ہے، اور بند روزی کے دروازے اس سے کھل جاتے ہیں، قرضے کی ادائیگی کی سبیل پیدا ہوتی ہے، مشکلات حل ہو جاتی ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثروا بقول لا حول ولا قوت الا باللہ، کثرت کے ساتھ پڑھا کرو لا حول ولا۔ کیسے پڑھیں گے؟ کتنے مرتبہ؟ 500 مرتبہ۔ یہ ہر نماز کے بعد 500 مرتبہ نہیں، 24 گھنٹے میں 1 مرتبہ۔ ایک وقت مقرر کر لیں جو آسان ہو آپ کے لیے، بے انتہا فائدے ہوں گے، پڑھنے کا ثواب بھی ملے گا، ٹینشن فری بھی ہو جائیں گے، مسائل بھی حل ہو جائیں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا کما تحب و ترضا عدد ما تحب و ترضا، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اللہم احفظنا من کل بلاء الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اے اللہ ہم سب کی حاضری کو اپنی رحمت سے قبول فرما، ایمان کامل عطا فرما، اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما، نفس شیطان کے دھوکے سے، برے کاموں سے، بری باتوں سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اس درس قرآن کو اپنی رحمت سے قبول فرما، وہ قرآنی ہدایات ارشادات اے اللہ جو سمجھائے اور سمجھے گئے ہیں مالک، ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ جہاں کہیں تیرے بندے پریشان حال ہے غیب سے ان کی مدد فرما، جو بیمار ہیں شفا عطا فرما، جو حاجت مند ہیں ان کی حاجتوں کو پورا فرما، جو دعاؤں کے طالب ہیں امیدوار ہیں اللہ ان کے نیک مقاصد میں کامیابی نصیب فرما، جو دنیا سے جا چکے ان سب کی مغفرت فرما، ہم سب کو اسلام پر زندہ رکھ، ایمان پر موت دے، ایمان والوں کے ساتھ حشر فرما، آمین یا رب العالمین وصلی اللہ